ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ برِ صغیر میں اسلام صوفیہ کرام کی کوششوں سے پھیلا اور صوفیہ کرام کے واعظ اور محنت کی وجہ سے یہاں کی لوکل آبادی نے بڑے پیمانے پر اسلام قبول کیا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے بارے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں زیادہ تر کا تعلق ہندو کمیونٹی سے تھا، اور آج کے برِ صغیر کے مسلمانوں سے اگر ان کا شجرہ پوچھا جائے تو جس کو معلوم ہوگا تو کوئی 2 نسلوں سے خود کو مسلمان بتائے گا اور کوئی 20 نسلوں سے، اور اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کا مذہب کیا تھا وہ زیادہ تر ہندو ہی نکلتا ہے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کے دادا کا نام پریم جی بھائی ٹھکر تھا۔ آپ ہندو مذہب کی قوم لوہانا راجپوت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھارتی شہر گجرات کے علاقے کاٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے۔ وہ ایک کاروباری شخصیت تھے، اور جب انہوں نے مچھلی کے کاروبار میں اپنی قسمت آزمائی کی تو ان کی شاکاہاری یعنی سبزی خور ہندو برادری نے گوشت کا کاروبار کرنے کی وجہ سے ان کو اپنی برادری سے نکال دیا۔ برادری کے اس فیصلے کی وجہ سے پریم جی بھائی کا بیٹا پنج لال، جو کہ قائد اعظم کے والد محترم بھی تھے، بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پنج لال اسلام قبول کرنے کے بعد پونجا جناح کے نام سے مشہور ہوئے۔ پونجا جناح نے اسماعیلی خوجہ فرقہ اختیار کیا۔ والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے اسماعیلی فرقہ ہی اختیار کیا۔ ناظرین، یہ بات بھی انتہائی دلچسپی کی حامل ہے کہ جب بابائے قوم سے ان کے فرقے کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ اپنی ذہانت سے سوال کرنے والے پر الٹا سوال داغ دیتے تھے کہ یہ بتاؤ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرقہ کیا تھا، جس سے سوال کرنے والا خاموش ہو جاتا تھا۔ آپ کا یہ طرز عمل اس بات کی تائید کرتا ہے کہ آپ فرقہ پرستی کے سخت خلاف تھے۔ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بعد میں اسماعیلی شیعہ سے اثنا عشری فقہ جعفریہ میں تبدیل ہو گئے تھے، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد سید شریف الدین پیرزادہ نے عدالت میں یہ گواہی دی تھی کہ قائد اعظم نے بھی بعد میں فرقہ جعفریہ کو اپنا لیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بہن فاطمہ جناح نے بھی اعلان کیا تھا کہ بابائے قوم کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہی تھا۔ 1918 میں قائد اعظم نے جب اپنی دوسری شادی رتن بائی سے کی اور کورٹ میں جو ایفیڈیوٹ جمع کروائے اس کے مطابق آپ خوجہ اثنا عشری فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ رتن بائی جناح جو کہ پہلے پارسی تھی تو انہوں نے بھی قبول اسلام کے بعد فقہ جعفریہ کو ہی اپنایا۔ 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی تھی تو گھر والوں نے سب سے پہلے آپ کا جنازہ فقہ جعفریہ کے تحت ہی ادا کیا، اور اس کی امامت شیعہ امام شیخ انیس الحسن نے کی تھی۔ بعض محققین کے مطابق آپ کی وفات کے بعد آپ کے گھر سے پنجہ شریف اور شیعہ کلام بھی نکلے، جو کہ فقہ جعفریہ کی چند بڑی علامتوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، یہ اسلام ہی کی طاقت تھی کہ جس کی مدد سے قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانان ہند کے ستارے کو قسمت کی بلندی پر پہنچا دیا، اور جب تک قائد اعظم زندہ رہے اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے لڑتے رہے، چاہے وہ سنی ہو یا پھر شیعہ، وہ سب کے محسن اور قائد اعظم تھے، اور جنہوں نے ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن کو سن کر ان کے لیے آزادی کی جدوجہد کی، اور آزادی آخر کار برِ صغیر کے مسلمانوں کا مقدر ٹھہری۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔